नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सूरत बकरा शरीफ की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर से फैज़याब हो रहे हैं। ये जो क़यामत पर ईमान है ना, ये अवामुन नास में इंतहाई कलील पाया जाता है और हमारे आजकल के मसाइल में भी अज़ हद मसाइल का सबसे बड़ा सबब यही ईमान ना होना है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल क़यामत पर यकीन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बोलते मौलवी के डर से नहीं है, कहीं मौलवी फतवा ना ठोक दे कि भाई इसको क़यामत पर यकीन नहीं है, वरना अमलन लोगों को क़यामत पर यकीन बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? अरे सिंपल सी बात लीजिए, आप में से कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। बच्चों की मौजूदा हालत होगी और बुजुर्गों को और बड़ों को अपना माजी याद कर लीजिए। जब आप छोटे थे, हम सब छोटे थे, हमारे बड़े हमको कुछ पैसे दें कि ये पैसे पकड़ो और बाज़ार जाओ और फलां फलां चीज़ें लेकर आओ, तो वापस आने पर हमको ये जहन में रहता है क्या, घर जाके हमको 500 रुपया मिला या 1000 रुपया मिला, जो भी पैसे मिले उसमें से जो जो चीज़ें लीं, बकाया कितना बचा, ये हिसाब हमने देना है कि नहीं? ज़हन में रहता है या नहीं? अभी आप बुज़ुर्ग हो चुके होंगे तो बचपन याद कीजिए, अगर आप बच्चे हैं तो मौजूदा हालत याद कीजिए, नौजवान है तो कि कुछ ख़रीदने गए हैं, वापस आके हिसाब देना ज़हन में है या नहीं? ये भी ज़हन में है ना? घर वाले पूछेंगे क्या लेकर आए हो, ये भी पूछेंगे ना चीज़ कितने की थी, तुम कितने का लेकर आए हो। 100 की चीज़ 200 की तो नहीं ले आए, या तुमको कितनी कही थी उतनी ली है, उससे ज़्यादा या कम तो नहीं ले ली। 2 किलो चीनी लेने भेजा, आधा किलो लेकर आ गए, या आधा किलो लेने भेजा 5 किलो लेकर आ गए। हर चीज़ का हिसाब होगा कि नहीं? घर आते हिसाब देना है कि नहीं? अपने माँ बाप को हिसाब देना पड़ता है कि नहीं? अरे इतनी छोटी सी बात सबको याद है ना हिसाब। इसकी वजह से हम घर आने से पहले पहले सारा हिसाब दिमाग में सीधा करके रखते हैं। ख़रीदारी करते वक्त भी हमको याद होता है, वालदा ने कहा था 1 किलो चीनी, 1 किलो फलां, 1 किलो फलां, 1 किलो फलां, फलां फलां चीज़ें इतनी इतनी लेकर आनी है। और ये सारी चीज़ें किस रेट पर ली, रेट भी पूछ लेते हैं, अंदाजुन पैसे नहीं देते, बकाया का भी हिसाब करके रखते हैं। इतने की फलां चीज़ है, 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 टोटल इतने पैसे थे, बकाया इतने बच गए, घर जाके वो बकाया भी देना है कि नहीं? अरे छोटी सी बात तो हमको हिसाब में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि माँ बाप ने अभी हिसाब लेना है और उनके उस हिसाब लेने का हमको तजुर्बा है, और चूँकि माँ बाप ज़ाहिरी नज़र आ रहे हैं और उनके हिसाब लेने का इल्म है, इसलिए सारे काम एहतियात से हो रहे हैं। इसीलिए खाकसार अर्ज करता है कि अवामुन नास को क़यामत का यकीन बिल्कुल भी नहीं। अरे जिसको ये यकीन हो कि मैंने मरने के बाद क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के हाँ हिसाब देना है, वो आज गलती कैसे कर सकता है? वो अपने हर अमल को ये सोचकर नहीं करेगा। ओह, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पूछेगा तुमने फलां का हक कैसे खाया, क्यों खाया, निकालो। तब मैं क्या जवाब दूंगा? तब कहाँ से हक अदा करूंगा? जब बड़े छोटों का हक खा जाएंगे, जब छोटे बड़ों से बदतमीजियाँ करेंगे, जब भाई भाई का हक खा जाएगा, जब दोस्त दोस्त का हक खा जाएगा, दोस्ती के नाम पे फ्रॉड होगा, मोहब्बत के नाम पे धोखे होंगे, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी अगर उसको याद होगा कि अल्लाह ने हिसाब लेना है? अरे यही तो फसाद की जड़ है, ये फसाद की सबसे बड़ी जड़ है। हमारे उलमाए कराम और हम सब लोग ये तो बताते हैं क़यामत वाले दिन ऐसा दोज़ख होगा, ऐसी जन्नत होगी, ये हिसाब होगा। अरे हिसाब का सही मफहूम तो हम अवाम को समझा ही नहीं पा रहे।
ہم یہ بات تو سمجھا ہی نہیں سک رہے کہ قیامت کا ایک دن آنا ہے، اس دن سارے کاموں کا حساب ہونا ہے۔ کیا جواب دو گے اس وقت جب آپ دوسرے کا مال کھا رہے تھے، جب رشوت لے رہے تھے، جب ایک دستخط کرنے کے لیے لاکھوں روپے لے رہے تھے، حالانکہ وہ حقدار تھا اس دستخط کا، ناجائز پیسے لے رہے تھے، اور جب وہ اس چیز کا حقدار نہیں تھا تب پیسے لے کر دستخط کر رہے تھے۔ یہ سارے حساب جب ہونے ہیں پھر کیا بننا ہے؟ ارے یہی تو افسوس ہے کہ ہم کو یہ ایمان ہی تو نہیں ہے، عوام الناس کو یہی تو یقین نہیں ہے، اور یہی یقین بٹھانے کی تو سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ یقین بٹھانے کی۔ اور عاجز عرض کرتا ہے کہ اکثر لوگوں کو اس سے اگلا بھی ایک سٹیپ ہے، استغفر اللہ، فقط بیان کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ خدا تعالیٰ پر بھی یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہونے پر بھی اصل میں ان کو یقین نہیں ہے۔ قیامت پر یقین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اصل میں ان کو اللہ تعالیٰ پر ہی یقین نہیں ہے۔ بالکل اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہوں، ورنہ جس کو اللہ پہ یقین ہو وہ اللہ کے حساب پر بھی یقین کر لے گا، جب اس کو اللہ پہ یقین نہیں تو حساب پہ کیسے یقین کرے گا؟ بس کہتے نہیں زبان سے ملا کے ڈر سے کہ ملا کا فتویٰ ٹھا بجے گا، بس اس ڈر کی وجہ سے اللہ کا انکار نہیں کرتے، وگرنہ حقیقت میں نہ تو یہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حساب لینے پر یقین رکھتے ہیں، باقی چیزوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کریم ہم سب کی ہدایت فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر قائم رکھے اور مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور نیکی یہ بھی ہے، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکۃ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سب نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور دے اپنا مال علی حبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کس کو دے؟ ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کو، قریبیوں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے میں۔ یہ جو والسائلین ہے نا، اس کے اوپر آج کل کچھ ایسا طبقہ ہے جو اس کو روکنے کی بہت ہی کوشش کرتا ہے، مانا ایک حد تک وہ ٹھیک بھی ہوں گے، لیکن سب سے اہم چیز یہ دیکھنی ہے کہ مانگنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو آپ کا حساب اللہ سے ہے، اس سے بھی اللہ خود حساب لے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا، آپ کا حساب اللہ سے ہے، اس سے نہیں۔ چنانچہ آپ کے مال کے اندر حصہ ہے سائلین کا، جو سائل آپ سے مانگنے کے لیے آئے، یاد رکھیے ہر در پہ گداگر نہیں آیا کرتے، ہر در پہ گداگر نہیں آیا کرتے۔ اگر آپ سے کوئی کچھ مانگ لے تو اس پر شکرانہ ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا کہ کوئی آپ سے مانگے، آپ کو اس قابل نہیں کر دیا کہ آپ مانگو۔ اگر اللہ ایسے کر دیتا تو ایسے کتنے تاریخ کے اندر واقعات ہیں۔ مشہور ایک واقعہ حکایت بیان کی جاتی ہے، کوئی شخص بہت ہی امیر کبیر تھا، اس سے غریب مانگنے چلا گیا، اس نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا، وہ جا کے سجدے میں پڑ گیا، اللہ سے مانگنے لگ گیا۔ ایسا وقت آیا کہ کچھ ہی دنوں میں اس کا سارا مال دولت لٹتا چلا گیا،
اور وہ غریب ہو گیا، وہ جو بیوی تھی اس کو بھی اس نے طلاق دے دی، اور وہ جو غریب تھا جس کو اس نے دھکے دیے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی، وہ امیر ہوتا چلا گیا، اور اتنا امیر ہو گیا کہ بہت عالیشان محل مکان لے لیے، اور وہ عورت بہت خوبصورت تھی، اس نے شادی کر لی، اور پھر ایک وقت وہی آیا کہ جس نے اس کو دھکا دیا تھا وہ اس کے دروازے پہ مانگنے چلا گیا۔ جب اس کے دروازے پہ مانگنے چلا گیا تو وہ میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، تو عورت نے دروازے پہ دیکھا کہ کوئی مانگنے کے لیے آیا ہے، تو خاوند نے کہا کہ اس کو کچھ دیتے ہیں۔ عورت جو تھی وہ نیک تھی، وہ کہتی تھی میں خود مانگنے والے کو دینے کے لیے جاؤں گی، وہ خود مانگنے والے کو دیتی تھی۔ وہ کچھ دینے کے لیے جب گئی تو اپنے سابقہ شوہر کو دیکھ کے وہیں غش کھا کے گر گئی۔ خاوند گیا کہ وہ کیا ہوا، خیر اس غریب کو انہوں نے کچھ دے دیا، اور وہ عورت کو اٹھا کے واپس لے آیا۔ جب واپس آ گئے اس کے بعد عورت سے اس نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا وہ جو مانگ رہا تھا وہ میرا سابقہ شوہر تھا۔ اس نے کہا جو مانگ رہا تھا نا یہ وہ تھا جس سے وہ آخری انسان تھا جس سے میں نے بھیک مانگی تھی، اس نے مجھے دھکے دیے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری زندگی تبدیل کر دی۔ اللہ جب چاہے جیسا چاہے الٹ پلٹ سکتا ہے، امیر کو غریب اور غریب کو امیر کر سکتا ہے۔ تو شکر ادا کیا کیجئے جب کوئی آپ سے کچھ مانگنے آتا ہے، سائل کو دیکھ کر ناک بھوں مت چڑھائیے، تھوڑا دے سکتے ہیں تو تھوڑا دے دیجئے، کچھ نہیں دے سکتے جیب خالی ہے تو محبت و پیار کے ساتھ اس سے معذرت کر لیجئے، اور پھر رقاب اور غلام آزاد کرنے میں اقام الصلاۃ، اور صحیح ادا کیا کرو نماز، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، والموفون بعہدہم، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہدوں کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں، فی البأساء مصیبت میں، والضراء اور سختی میں، وحین الباس اور جہاد کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ قاعدہ کے مطابق والصابرون ہونا چاہیے، لیکن نحو کے امام کہتے ہیں کہ یہاں صابرین منصوب علی المدح ہے، اس لیے اس معنی مدح کو جو قرآن کا مدلول ہے ترجمہ میں ظاہر کرنا حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔